عیسیٰ اسلام، محمد زمان، ہم نام علی، سید الساجدین، زین العابدین کے ظہور پر نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو ان اعیاد میں، ان عیدوں میں، ان دنوں کی نسبت کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ گردش زمانہ نے وقت نہیں دیا اور لوگ فضول کی بحثوں میں پڑ گئے۔ ابھی ہم پہلے علی کے فضائل منوا رہے ہیں، ابھی ہم دنیا کو صرف پہلے علی کے فضائل منوا رہے ہیں۔ جب دنیا کو پہلا سمجھ میں آ جائے گا تو باقی بھی سمجھ میں آئیں گے، پھر ہر رنگ سے لگے گا کہ ان میں جو بھی ہے وہ یا محمد ہے یا علی ہے۔ بیدار ضمیر مجمع موجود ہے، فکرہ ایک پڑھنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ اس فکرے کو آپ تمام حضرات تک پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ وہ امام ہے، میرا چوتھا امام، کہ جس میں اور مولا علی میں برائے نام بھی فرق نہیں۔ سلامت و آباد و شاد۔ عموماً دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی باقی سب کچھ تو ایک جیسا ہے، برائے نام فرق ہے، یعنی اس کا نام اور ہے، اس کا نام اور ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کا نام علی ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ تو کیوں نہیں سجدہ کرتا، استکبرت، تو تکبر کرتا ہے، کیا تو آلین میں سے ہے؟ اور آلین کا مطلب ہے علی کی جمع۔ پتہ چلا یہ فرش میں ہوں تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش میں ہوں تو سارے علی ہوتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایک نام بار بار نہیں رکھا جاتا۔ میری آپ کی ثقافت ایک ہے، تہذیب ایک ہے، مٹی ایک ہے۔ اگر ایک نام پہلے سے گھر میں موجود ہو، وہی نام دوبارہ رکھنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ نام پہلے ہمارے گھر میں ہے۔ نام رکھنے والا بھی ایک، جس نے نام رکھا ہے وہ رحمان ہے۔ ان 14 کے نام اس نے رکھے کیونکہ اس کا نام اللہ انہوں نے رکھا۔ اس کا نام اللہ ہے، کس نے رکھا؟ جبرائیل کیا اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہے، معبود برحق کون ہے۔ اب سامعین گرامی، قرآن مجید سے پہلا فکرہ عرض کرتا ہوں۔ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک اللہ نے اگر کسی کو عابد کہا ہے تو اس کو ساجد نہیں کہا۔ گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، قیامت تک کی مہلت ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ نے اگر کسی کو عابد کہا ہے تو اسے ساجد نہیں کہا، اور اگر کسی کو ساجد کہا ہے تو اسے عابد نہیں کہا۔ یہ دونوں صفتیں ایک ہستی میں کٹھی ہوئی نہیں۔ فرشتے قرآن میں ساجدین ہیں، عابدین نہیں۔ نبی عابدین ہیں، ساجدین نہیں۔ ایک بندے میں یہ دو صفتیں کٹھی نہیں ہوئی۔
اور میرا چوتھا امام کون ہے جو صرف ساجد نہیں سید الساجدین، میں دارین قربان دوں سارے مل کے حیدری۔ میرا چوتھا امام خالی ساجد نہیں، سید الساجدین۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سجدے کرنے والوں کا سردار۔ ان چھوٹے بچوں سے اپیل ہے ترجمہ ٹھیک کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار، صرف ساجدین نہیں، سین سے پہلے الف لام ہے، الساجدین، جو اس کی نظر میں خاص سجدے کرنے والے ہیں، ان کا سردار ہے سجاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری، اور خالی عابد نہیں، زین العابدین، خاص عبادت کرنے والوں کے لیے زینت، کائنات میں فہرست بنا سجدے کرنے والوں کی۔ پہلے فرشتے ساجدین ہیں، سردار سجاد ہے۔ سردار نہ ہوتا تو ملک الموت کو حکم دے کے کیسے کہتا مومنہ کی روح واپس کر، اور ہے یہ آل محمد میں مومن بلخ کے رہنے والا زیارت کو آتا ہے امام معصوم کی۔ دور وہ شروع ہو گیا ہے جب بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے عقیدہ چھپاتے ہیں۔ اس کا ہر سال تو جاتا ہے اپنے پیروں سے ملنے، تحفے لے کے جاتا ہے، تیرے پیر تجھے کچھ نہیں دیتے۔ اب بیوی کو نہیں پتا کہ یہ زین العابدین کے پاس جاتا ہے۔ بات ہوئی بلخ میں، امام تھے مدینے میں، جو ارادوں کی زبانیں جانتا ہو شریعت میں اسے امام کہتے ہیں۔ امام ہوتا ہی وہ یہ بلخ کی بات کو مدینے میں جانے، جس بیچارے کو چاولوں کے نیچے بوٹیاں ہی نظر نہ آئیں۔ توجہ ہے یہ، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ امام علیہ السلام نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اس غلام سے کہا میرے ہاتھ دھلوا۔ ہے مہمان، امام فرماتے ہاتھ دھلوا۔ اس نے آفتابے میں پانی لیا، امام کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ امام نے ہاتھ دھوئے، نیچے پانی کے قطرے گرے۔ زمانے کا علی فرماتا نیچے دیکھ کیا ہے؟ اس کا مولا پانی۔ فرما بال یاقوت الاحمر، یہ سرخ رنگ ہے یاقوت نہیں؟ کہتے ہیں ہاں مولا، یہ تو یاقوتوں سے بھر گیا۔ پھر ہاتھ دھلوائے در ابیض، اور سے کہا مولا میرا تو پہلے ہی ایمان ہے۔ امام کا فکرہ سننا، پڑھنے سے پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں یہ اٹھا کے لے جاؤ، اپنی بیوی سے کہنا میرا امام غریب نہیں۔ نعرہ حیدری، اپنی زوجہ سے کہنا میرا امام غریب نہیں۔ واپس آیا، دنیا دار نہ تھی زوجہ، اس نے یاقوت و زمرد دیکھے، کہہ دیا تیرے پیر کون ہے؟ کیونکہ شوموں کو بھی ساری دنیا جانتی ہے، سخیوں کو بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ بزرگ فرماتے
فرمایا کرتے تھے اے عبد خدا وہ پیر بنائے ہوئی جڑا الٹا کھا بھی پی بھی. سمجھ گئی تیرے پیر شوم نہیں سخی ہیں اور سخی کائنات میں ایک ہی ہیں. شور چھپانے لگا دیکھ کے کہہ دیا چھپانا مجھے عطا سے سمجھ آ گئی تیرے مرشد مدینے میں رہتے ہیں نا. تیرے مرشد مدینے میں رہتے ہیں نا. گھبراتے گھبراتے کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں. ہاں آگے بڑھ کے پاؤں چوم کے کہہ دیا کتنی خوش قسمت ہوں میں جس گھر کا تو غلام ہے اسی کی تو میں کنیز ہوں. اب آئندہ مہربانی کر اگلے سال مجھے بھی لے جاؤ. خوش ہو کے کہتے ہیں ڈر لگتا تھا اب تو عقیدہ ایک ہے تو کٹھے چلیں گے. کٹھے روانہ ہو گئے. مدینے سے ایک منزل پہلے وقت آ گیا. عورت کی روح ملک الموت نے قبض کر لی. بیوی کی لاش رکھ کے کہتے اسے بعد میں دفن کروں گا پہلے یوسف زہرا کی زیارت کر کے آ گیا. چہرے پہ مسکراہٹ امام کی زیارت کی خوشی. بیوی کی موت کا غم بھول گیا. امام کی زیارت کی خوشی زیادہ. امام کے بعد میں آ کے سلام کیا. مسکرا کے امام فرماتے اکیلے کیوں آئے ہو؟ تم گھر سے تو دو چلے تھے. ہائے ہائے گھر سے تو تم دو چلے تھے. کہتے ہیں وہ سرکار پھر باقی بات بھی آپ کو معلوم ہوگی. وہ مر گئی. یا میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ فکرہ بڑی منت کر کے کہنا چاہتا ہوں اور بالخصوص چھوٹے بچوں سے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں. اگلے فکرے میں بڑی توجہ کرنا. مولا میری بیوی مر گئی. امام فرماتے زندہ. زندہ درخت کے نیچے تیرا انتظار کر رہی. معصوم کی زبان سے فکریں سنیں. یقین کے سمندر میں مست ہو کے پیچھے دوڑا. اب یہ جو نئی مشینیں لگ گئی ہیں نا جی مولویوں کی مکسر بنانے والی ان بے غیرتوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایمان کو کمزور کر دے. اگر یہ بندہ مکسر ہوتا تو مولا سے بحث کرتا مولا میں خود میت دیکھ کے آیا ہوں. مولا میں نے خود دیکھا ہے اس کی نبض نہیں چل رہی تھی. مولا میں تو اس کی میت رکھ کر آیا ہوں. بس جانتا تھا بطول کا لال جو فرما رہا ہے کہ زندہ ہے. ان 14 کی زبان پر اعتبار کا نام ہے اسلام. بھائی جی خطرہ ہو تو آئی ہوئی نیند اڑ جاتی ہے. اگر خطرہ ہو آئی ہوئی نیند اڑ گئی پھر بندے جاگتے ہیں. اور پیغمبر نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ کیونکہ خطرہ ہے. یہ بھی بتایا کہ خطرہ ہے. یہ بھی فرمایا کہ سو جاؤ. ووٹ دینے کے لیے تیار ہو نا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب غور ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ممبر آپ سے کہے کہ حضرات میرا ایک عظیم و شان جلسہ منعقد ہو رہا ہے اس میں بم پھٹے گا
شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. کیوں بھائی؟ اب سوچو علی کتنا بہادر تھا. پہلے مصطفیٰ نے فرمایا خطرہ ہے، علی سو جاؤ. بہو اس نے ایک ہی فکرہ کہا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عقل ہو تو فکرہ تو ایک ہی کافی ہے. خطرہ تھا نبی کی جان کو، اور علی فرما رہے ہیں کیا میرے سونے سے بچ جائے گی؟ نبی نے فرمایا ہاں، اگر تم میں بن کر سو جاؤ. جان بچے گی اگر تم میں بن کر سو جاؤ. تو علی نے پوچھا کیوں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کی جان کو خطرہ تھا، اور جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو دے دینا. اسے اعتبار تھا مصطفیٰ کی زبان پر. نبی فرما رہے سو جاؤ، صبح امانتیں کافروں کو دینا. علی کو تھا مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار. علی جانتے تھے کہ سو جاؤں کیونکہ مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، صبح زندہ اٹھوں گا تو امانتیں واپس کروں گا. ایسے نہیں جو شوست نعرہ لگا رہے ہیں مل کے نعرے حیدری. بس امام نے فرمایا زندہ ہے، زندہ ہے تو پھر زندہ ہے. جی مولا انتظار کر رہی ہے، لے آؤ، دوڑو. آگے بیوی مسکرا رہی اور مسکرا کے کہتی ہے آپ سمجھتے تھے کہ مجھ سے پہلے مولا کی زیارت کر لیں گے؟ حیران ہو کے کہتے تو ابھی گئی نہیں، تو نے زیارت کیسے کی؟ آواز دے کے کہتی ہے تو نے فرش پہ زیارت کی ہے، میں نے عرش پہ زیارت. تو نے زیارت کی ہے فرش پر، میں نے زیارت کی ہے عرش پر. ملک الموت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا، راستے میں چوتھا امام آ گیا. فرمایا تو نہیں جانتا میری ظاہرہ، واپس کر. اے شیعان علی، ہم بڑے مشکل دور کے خطیب ہیں.